نبی نے کہا ہے جس دن خانہ کعبہ کو ایک حبشی غلام پتلی پتلی پنڈلیوں والا توڑ دے گا، خدا کا گھر زمین سے ٹوٹے گا، تو پھر اس زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا در اور کیا دیوار، کیا محل اور کیا جھوپڑیاں سارے برابر کر دو، درخت کھیڑ دو اور پہاڑوں کو چلا دو، سمندروں کو آبادیوں کی طرف چلنے کی اجازت دے دو، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کے زمین پر گرے گا اور ستارے ٹکڑے بکھر کے جائیں گے، سب کے سب ختم کر دے گا۔ یہ جب تک قائم ہے جب تک زمین پر وہ اللہ کا گھر قائم ہے، اور جس دن اللہ کا گھر ختم ہوگا دنیا کا ہر گھر نیست و نابود کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، سمیع صاحب تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، تیری یکتائی ہر ایک رنگ میں چھائی ہے، سارا مجمع تیرے جلووں کا تماشائی ہے۔ اے بلبل شیدا تو نے سنا ہے ہنس ہنس کر، اب جگر تھام کے بیٹھو میرے حضرت کی باری آئی ہے۔ جناب حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، نہ محتاج تعارف نہ محتاج تعریف، وہ ایک جان پہچانا چہرہ، اور یوں کہا جائے کہ چہرہ کھلی کتاب ہے، عنوان جو بھی دو جس رخ سے پڑھو گے پہچان جاؤ گے۔ ایک چلتا پھرتا کتب خانہ، ایک مجاہد، ایک اللہ کے لیے ایک ایسا عطیہ کہ جو جہاں جاتا ہے وہاں ایمان کے زمزمے سنا کر ایمان والوں کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا کر دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور اس امت مسلمہ کو تمام شرور و فتن سے ہمیشہ ہمیشہ محفوظ رکھے۔ ایک نعرہ لگا لو، نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر۔ بیٹھ جائیں، آخری وقت ہے، آدھا گھنٹہ بیان ہوگا اور پھر دستار بندی ہوگی۔ سب ساتھی بیٹھ جائیں۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا صدق الله العلي العظيم۔ اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، اقبال کوئی محرم اپنا نہیں جہاں میں، معلوم کیا کسی کو درد نہاں ہمارا۔ سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، سالار کارواں ہے میر حجاز اپنا، اس نام سے ہے باقی آرام جاں ہمارا۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہے، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ محبت کا جنون باقی نہیں ہے، مسلمانوں میں خون باقی نہیں ہے، صفیں کج دل پریشان سجدے بے ذوق کہ جذبے اندرون باقی نہیں۔ آپ حضرات
دیر سے تشریف لائے، آ سکے جلدی، اس لیے وقت آپ نے ہی تنگ کیا۔ مولانا صادق صاحب نے کل مجھ سے کہا تھا ٹھیک 3:30 بجے آپ کو کرسی خطابت پر بٹھا دیا جائے گا، 2 بجے تک آپ آ جائیں۔ 11:15 میری آنکھ کھلی، میں سٹپٹا گیا، گھبرا گیا، کیسے پہنچوں گا؟ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے پیغمبر نے ہم سے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے برکت مانگو۔ یہ لفظ برکت دنیا کی کسی قوم کے پاس اور ان کی کسی ڈکشنری میں نہیں ہے، وہ اس کا مطلب نہیں سمجھتے، وہ اس کے مفہوم کو نہیں جانتے، وہ برکت کو نہیں پہچانتے۔ اس لفظ سے اگر کوئی آشنا ہے تو وہ تم ہو، اس کا نظارہ اگر تم نے دیکھا ہے تو وہ تم ہو، اگر یہ کسی کے گھر میں داخل ہوتی ہے تو وہ تم ہو، اور جسے بار بار مانگنے اور چاہنے کی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں آیت اتاری ہے تو وہ تم ہو۔ اس لیے ہمارے یہاں جب کوئی کھانا کھا رہا ہو اور آنے والے مہمان سے وہ یہ کہے کہ آئیے کھانا کھا لیجئے، تو حکم کیا ہے؟ دنیا کی دوسری قومیں کہیں گے کھاتے رہو بھیا اور کھاؤ، یہ کہیں گے۔ اور جس مقام پر میں تھا اس مقام پر ایک نئی اصطلاح تھی، ایک نئی بات تھی، سناؤں؟ جب ہم وہاں کھانا کھاتے اور اپنے کسی غیر مسلم بھائی سے ہم کہتے کہ آؤ بھائی، شکتی بھائی آپ بھی آ جاؤ کھانا کھا لو، تو وہ کہتا مالک آپ کو آپ کے بچوں میں کھلائے۔ جب بھی کبھی ان سے کہتے تو وہ یہی کہتے کہ اوپر والا آپ کو آپ کے پریوار میں کھلائے، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کھلائے، کیونکہ اس سے بہتر دعا وہ بیچارے نہیں جانتے تھے۔ وہی سوچتے تھے کہ سب سے بہترین موقع وہ ہے جب آدمی اپنے بچوں میں بیٹھ کر کھائے، اپنی اہل و عیال کے یہاں کھائے۔ تو ہم بھی ان کی جب وہ کبھی ہمیں دعوت دیتے گزرتے ہوئے، آئیے مفتی صاحب ذرا چائے لے لیجئے یا کھانا کھا لیجئے، تو ہم بھی یہی کہتے کہ اللہ آپ کو آپ کے پریوار میں بچوں میں کھلائے۔ ان سے وہ بات ہم کہہ نہیں سکتے تھے کہ اس لیے ان کی سمجھ میں نہیں آتی، مگر ہمیں ہمارے پیغمبر نے اور ہمارے اللہ نے اور ہمارے دین نے ہم سے کہا ہے کہ جب تم سے کوئی یہ کہے کہ آؤ کھانا کھاؤ تو تم کیا کہو؟ بارک اللہ لکم یا بارک اللہ لک، اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے برکت عطا کرے۔ یہ ہے وہ لفظ جو دوسروں کے پاس نہیں ہے۔ جیسے حضرت ماں نے ابھی ایک چھوٹا سا جملہ میرے تعلق سے کہا، یہ دل ہے اور اس دل میں محبت کے جذبات اس نے ڈالے ہیں جس نے اس دل کو بنایا ہے۔ جو دل محبت سے خالی ہو وہ دل نہیں ہے، وہ پتھر ہے۔ جس دل میں دھڑکن نہ ہو وہ گوشت کا ٹکڑا ہے، دل نہیں ہے۔ جس دل میں احساس نہ ہو وہ دل نہیں ہے، مٹی کا ایک تودہ ہے۔ وہ دل جس دل میں وفا نہ ہو، پیار نہ ہو، معصوموں کا درد نہ ہو، غریبوں کی آہ کی کسک اس میں نہ ہو، اس میں شعلہ نہ ہو، اس میں حرارت نہ ہو، وہ دل کیا ہے؟ وہ اینٹ کا ایک جلا ہوا ٹکڑا ہے یا وہ کسی لکڑی کا کاٹ کا ایک گنٹا ہے، اس کے سوا کیا ہے؟ یہ محبت ہے جو بڑوں کا ادب سکھاتی ہے، جو استاد کے سامنے زور سے بولنے سے روکتی ہے۔ یہ محبت ہے جو ایک ماں کو اپنے بچے کی خدمت پر
اور اس کی تربیت پر مجبور کرتی ہے. یہ محبت ہے جو اللہ نے بھائی سے بھائی کو دی ہے. یہ محبت ہے جو پڑوسی کو پڑوسی سے ہونا چاہیے اور رہتی ہے. اگر یہ محبت ہی نہ ہو تو پھر وہ انسان کیا ہے؟ وہ پھر جیتی جاگتی ایک لاش ہے، اور لاش کے سوا کچھ نہیں. ہم نے جب سے ہوش سنبھالا نہ جانے کتنے جلسے کیے، کتنے مدرسوں میں گئے، کتنے مکتبوں میں گئے، اور کوئی جگہ ایسی نہیں بچی تھی اللہ کے فضل سے جہاں اللہ کا نغمہ سنایا نہیں. یہ اس کا فضل ہے، ہمارا کوئی کمال نہیں. یہ اس کا انتخاب تھا، وہ جسے چاہے منتخب کر لے. موسیٰ علیہ السلام کو معلوم بھی نہیں تھا. وہ تو اپنی بیوی سارہ کو لے کر نکل رہے ہیں، راستے میں راستہ بھٹکتے ہیں اور بیوی کو وہیں چھوڑتے ہیں. سخت سردی کا عالم ہے، جسم کپ کپا رہا ہے. راستہ بھول گئے جس مین راستے سے جانا تھا. اس وقت انہوں نے آگ کا شعلہ دیکھا اور اپنی بیوی سے کہا ٹھہرو، انی آنست نارا، مجھے آگ نظر آ رہی ہے، میں ذرا ادھر جاتا ہوں. یا تو آگ یہ کسی قافلے والوں کی ہے، میں قافلے والوں سے پوچھ کر آؤں گا راستہ کدھر کو ہے مصر کا. میں مصر کا واسی تھا مگر حالات سے مجبور ہو کر مدین چلا آیا تھا. آج دوبارہ پھر مصر جا رہا ہوں، راستہ ان سے پوچھوں گا. او اجد علی النار ہدا، یعنی وہ مجھے راستہ بتا دیں گے یہ آگ والے. ہو سکتا ہے کہ قافلہ کوئی آگ جلا رہا ہو، رات میں تاپ رہا ہو، اور اگر انہیں بھی راستہ پتہ ہی نہیں ہوگا تو پھر میں ان سے آگ کا کوئی شعلہ لے آؤں گا. پتے اور سوکھی لکڑیاں دیکھ کر انہیں جلا لیں گے اور رات تاپ کر گزار لیں گے. صبح کو جب سویرا ہوگا، سورج کی روشنی آئے گی تو پھر راستے پہ چل پڑے. انہیں کیا معلوم تھا آج قدرت کچھ اور فیصلہ کرنا چاہتی ہے. اے موسیٰ، اللہ تبارک و تعالیٰ آج تمہارا انتخاب کرنے جا رہا ہے. وہ جسے تم آگ کہہ رہے ہو وہ آگ نہیں ہے، وہ تجلیات ربانی ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے جلووں کا نور ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات کی کرنیں ہیں، اور وہ کرنیں ایک درخت پر پڑ رہی ہیں. آؤ اس درخت کی قسمت کو دیکھیے، اس درخت کی خوش نصیبی کو دیکھیے کہ وہ درخت جل نہیں رہا، جگمگا رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام جیسے ہی اس درخت کے پاس پہنچتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں کہ درخت کا ہر پتا، اس کی ہر کونپل، اس کی شاخ پوری کی پوری چمک رہی ہے. دور سے آگ لگتی تھی مگر وہ آگ نہیں ہے، وہ نور ہے، جلوے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے. اور جیسے ہی اس کے پاس پہنچے تو آواز آتی ہے انی انا اللہ یا موسیٰ، میں اللہ ہوں، اللہ رب العالمین ہوں. یہ آواز موسیٰ علیہ السلام نے ہر جہت سے سنی. یہ اوپر سے بھی آ رہی تھی، نیچے سے بھی آ رہی تھی، دائیں سے بھی تھی، بائیں سے بھی تھی، ہر 6 جانب سے تھی. بلکہ ہر 6 جانب سے نہیں، ہر چیز سے موسیٰ علیہ السلام کو یہ آواز آج سنائی دے رہی تھی. یہ کان بھی سن رہے تھے، یہ آنکھیں بھی محسوس کر رہی تھیں، اور جسم کا ہر ذرہ، ہر رواں اور جسم کا ہر حصہ اس آواز کو محسوس کر رہا تھا. کیونکہ یہ آواز کسی ایک سمت اور کسی جہت میں قید نہیں کی جا سکتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ جہت میں محدود نہیں. عرض یہ کرنا تھا کہ اللہ جس کو چاہے منتخب کر لے. اس پیڑ کو منتخب کیا اپنی تجلی کے لیے، اور پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی کہ اے اللہ، آپ کی آواز تو میں نے سن لی، کلام تو آپ کا سن لیا، اس کلام میں کیسی شیرینی ہے، کیسی حلاوت ہے، کس درجے کی مٹھاس ہے. اے رب، میں بے قرار ہو گیا، دل میرا آرزو کرنے لگا، دل میرا دھڑکنے لگا. اے اللہ ربی ارینی، مجھے اپنے آپ کو اللہ دکھا دیجئے، میں آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ نے کہا موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے، نہیں دیکھ پاؤ گے.
میں ہزاروں لاکھوں پردوں میں ہوں، اگر میں نے پردے اٹھا دیے تو تمہاری دنیا کی آنکھ جل کر راکھ ہو جائے گی، خاک ہو جائے گی، یہ اپنا نور کھو بیٹھے گی۔ یہ وہ آنکھ نہیں ہے، وہ میں کل قیامت میں تمہیں دوسری آنکھ عطا کروں گا جو اس آنکھ سے ڈیفرنٹ ہوگی، اس آنکھ سے بدلی ہوئی ہوگی، اس آنکھ سے تم میرا دیدار کرو گے۔ وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ، وہی آنکھ نہیں ہوگی۔ پھر بھی موسیٰ علیہ السلام نے ضد کی، بار بار کہا اللہ دکھا دیجئے، کہا ٹھیک ہے، وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، میں اپنی تجلیات اس پہاڑ پر اتار رہا ہوں اور نازل کر رہا ہوں۔ اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھہر جاتا ہے اور تم اس کو دیکھ لیتے ہو تو پھر تمہاری آنکھ آگے کچھ کر سکتی ہے، اور اگر یہ نہیں کر سکے تو پھر میرے جلوے کہاں دیکھ پاؤ۔ وہی ہوا، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبَّهُ عَلَى الْجَبَلِ، جب اللہ نے اس پہاڑ پر اپنی تجلی ظاہر کی، صرف تجلی، فَجَعَلَهُ دَكَّا، وہ پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا۔ وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا، اور موسیٰ علیہ السلام نے جیسے ہی پہاڑ کو دیکھا، اس کی تجلیات کو دیکھا، بے ہوش ہو کے زمین پہ گر گئے۔ پھر افاقہ ہوا اور ہوش آیا۔ مجھے سنانا صرف یہ تھا کہ اللہ کی تجلیات کا مرکز جبل طور بن گیا۔ طور کو پتہ بھی نہیں تھا کہ اللہ کی تجلیات مجھ پہ اترنے والی ہے۔ ایک بہت اہم چیز اللہ نے ہمارے پہلو میں رکھی ہے، جس کا میں ذکر کر رہا تھا، یہ ہے دل۔ اس دل پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی تجلیات اترتی ہیں۔ یہ ہے ہمارا دل جو کوہ طور سے زیادہ اللہ نے مضبوط بنایا ہے۔ اس اپنے دل کی قدر کر لو۔ اس دل میں اللہ تعالیٰ نے بہت ہی اہم مقام رکھا ہے۔ اس اللہ تعالیٰ کا کلام جسے میں پڑھ رہا ہوں اور جسے حضرت مولانا پڑھتے ہیں اور آپ کے بچے پڑھ رہے ہیں، جن کے سروں پہ دستار بندھی ہے یا بندھنے والی ہے، ان دل میں اللہ تعالیٰ نے اپنی تجلی کرام اور قرآن مقدس کی شکل میں اتاری ہے۔ لہٰذا دنیا کا کوئی پہاڑ ہمارا مقابلہ نہیں کر سکتا اور زمین نہیں کر سکتی، اس لیے کہ اس نے ایسا دل ہمیں عطا کیا ہے جس میں اللہ کی تجلی قرآن کی شکل میں اترتی رہتی ہے۔ بات محبت پر چلی تھی۔ جب ہم جلسوں میں آئے تو مولانا صادق صاحب اس زمانے میں کمال پر ہوا کرتے تھے، میں وہاں جاتا تھا۔ اس شخص نے ایسی محبت کا اظہار کیا، نام چونکہ صادق ہے تو محبت بھی سچی کی، اور میں خود بخود کھچ کے ان کی طرف چلا جاتا تھا، بالکل ایسے ہی جیسے کھچے خود بخود جانب طور موسیٰ۔ بتائے کشش شوق دیدار کیا تھی؟ جب تک یہ گوکل پور رہے میں کھچ کر وہاں چلا جاتا، پھر یہ جئی نگلا پہنچے پھر میں وہاں چلا جاتا، تو ظاہر ہے کہ ان 7 سالوں میں اس شخص کی یادوں نے مجھے بہت بے قرار رکھا، اور یادیں ہمیشہ میرے دماغ اور دل میں رہی۔ وہاں بیٹھ کر جب بھی ساتھیوں سے ذکر ہوتا میں اس شخص کا یاد کرتا رہتا۔ مجھے نہیں پتا کہ یہ کہاں تھے، کس مقام پر تھے، کوئی رابطہ نمبر میرے پاس نہیں تھا۔ میرے برادر نسبتی نے مجھ سے یہ کہا کہ مولانا صادق آپ سے ملنا چاہتے ہیں، مت پوچھئے اس وقت دل میں میرے کیسی کیفیات پیدا ہوئی۔ دہلی میں اگر کسی عالم دین نے مجھ سے سب سے پہلی ملاقات کی تو اے چھتیلا کے بزرگوں، اے میرے بھائیوں، یہ مولانا صادق تھے جو میرے گھر پر پہنچے اور میرے درد کو سمجھ کر انہوں نے جو کچھ ہی مجھے تعاون کر سکتے تھے وہ تعاون کیا۔ یہ جانتے تھے میں خالی ہاتھ ہوں، مہمانوں کا سلسلہ ہے، جو ان سے بنتا تھا وہ انہوں نے کیا اور اس محبت کا حق ادا کیا، اور پھر انہوں نے اپنا ایک عذر پیش کیا، میں اس لیے آپ کے دہلیز اور چوکھٹ تک نہیں آ سکا، میں بھی حالات کا شکار تھا۔ میں نے کہا بہت اچھا کیا آپ یہاں تک نہیں آئے،
جس درد سے میں گزرا ہوں میں نہیں چاہتا کہ وہ درد کوئی اور جھیلے. جن زخموں سے میرا واسطہ پڑا ہے میں نہیں چاہتا کہ وہ زخم کسی نوجوان کو لگے. زخم لگانے والے تو بہت ہیں مرہم کہاں سے آئے گا. درد دینے والے تو بہت ہیں درد کا درما کہاں سے آئے گا. گرانے والے تو بہت ہیں بازو پکڑ کے اٹھائے گا کون. نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے مزہ تو یہ ہے کہ گرتے کو تھام لے سکا. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر. حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب، حضرت مفتی عبدالسمیع صاحب. چونکہ آپ نے اس بستی نے اور اس بستی کے اس معلم نے میرا درد جانا اور اس کے بعد سرزمین پٹلوکا پر مجھے بلایا اور وہاں ایک چھوٹا سا پروگرام مسجد میں رکھا. اس مسجد کا پروگرام ہی پھر سبب بنا دوسرے مقامات پر جانے کا جہاں میری زبان کھلی، جہاں لوگوں کی دعائیں ملی اور جہاں لوگوں سے مجھے تعاون ملا. اور پہلا پروگرام جب یوٹیوب پر پٹلوکر کا پڑا تو پھر لوگوں کو پتا چلا کہ ہاں میں ابھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے اس منزل پر ہوں جہاں دل کی بات رکھ سکتا ہوں. وہ پیغام جو رب کا میں کل سناتا تھا وہ آج بھی سنانے کے قابل ہوں. جہاں جاتے ہیں ہم تیرا فسانہ چھیڑ دیتے ہیں. کوئی محفل ہو تیرا رنگ محفل دیکھ لیتے ہیں. چونکہ بہت ساری افواہیں میرے متعلق یہ چلی تھیں کہ مجھے اتنا زد و کوب کیا گیا ہے کہ میں اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہوں، میں اپنا آپا کھو بیٹھا ہوں، مجھے اپنا ہی پتہ نہیں ہے. یہ سب جھوٹ تھا، یہ سب بکواس تھی، یہ سب افواہ تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے جسم کی بھی حفاظت کی، میری جان کی حفاظت کی، میرے دل کی حفاظت کی، میرے ایمان کی حفاظت کی. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہر چیز کا محافظ ہے اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنی محافظت میں رکھا اور اپنی محافظت میں رکھ کر جیل میں ملا. نہ کوئی نہ خون اکھڑا، نہ کوئی بال کسی نے کھینچا، نہ کسی نے جبرن کوئی مجھے گالی بکی. جو عزت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس سرزمین پر عطا کی تھی وہی عزت اللہ تعالیٰ نے مجھے وہاں بھی نصیب فرمائی. ہمیں یہ حکم ہے کہ ہم کتنے ہی جذبات میں ہوں اعتدال کا دامن نہ چھوڑیں اور انصاف کی حدوں سے آگے نہ گزریں. یہ ہمیں حکم ہے ہمارے رب کا. وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَانُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا. اے لوگوں کسی قوم کی دشمنی میں درجہ پاگل اور جنونی نہ ہو جاؤ کہ تم انصاف کے راستے سے ہٹ جاؤ. تمہیں انصاف کی بات کہنی ہے. کسی قوم سے تمہاری مخالفت ہو سکتی ہے، کسی قوم سے دشمنی ہو سکتی ہے. وہ دشمنی وقتی بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی ازلی بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی کسی زمین کے ٹکڑے کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی مال اور دولت کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی حسد کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، اور وہ دشمنی افواہوں کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے، وہ دشمنی مغالطے کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے. اس کا معیار، وجہ اور سبب کچھ بھی ہو سکتی ہے، لیکن تمہیں اس دشمنی میں بھی جذبات کی حدوں میں بہ نہیں جانا ہے. جذبات کی روح میں حدود کراس نہیں کرنا ہے. تمہارے رب کا پیغام یہ ہے کہ تم کسی قوم کی دشمنی کی بنیاد پر اس درجے دیوانہ اور پاگل نہ ہو جاؤ کہ انصاف کا راستہ چھوڑ دو. یہ ہے ہمارا قرآن. اسے ہم بتائیں پڑھ کر اور عمل کر کے. پڑھ کر اور عمل کر کے تبھی تو ہم سے کوئی امپریس ہوگا، تبھی تو ہم سے کوئی پربھاوت ہوگا، تبھی تو ہم سے کوئی متاثر ہوگا، تبھی تو ہمارے کوئی قریب آئے گا. اور یہ اس وقت اتر رہی آیت جب صحابہ کرام اور ان کے دل کے روح رواں سب کچھ ان کا منظور نظر محمد رسول اللہ کو مکے میں داخلے سے روکا گیا اور حدیبیہ کے مقام پر گھراؤ کر لیا گیا. اس وقت آیت اتر رہی ان صدوکم عن المسجد الحرام.
تمہیں مسجد حرام سے روکا گیا ہے، وہ ان کا اپنا وطن بھی ہے، وہ ان کا اپنا گھر بھی ہے، ان کے عزیز و اقارب وہاں ہیں، ابھی ان کی بعض کی بیویاں وہاں موجود ہیں، کسی کے باپ دادا موجود ہیں، کسی کا خاندان موجود ہے، اور وہ گھر کسی کے باپ کا گھر نہیں ہے، وہ زمین نہیں بنی تھی تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تھا، اور وہ جب تک اللہ کا گھر قائم ہے روئے زمین پر ان دوسرے گھروں کو رہنے کی اجازت ہے۔ میرے نبی نے کہا ہے جس دن خانہ کعبہ کو ایک حبشی غلام پھر پتلی پتلی پنڈلیوں والا توڑ دے گا، خدا کا گھر زمین سے ٹوٹے گا، تو پھر اس زمین پر کوئی گھر باقی نہیں رہے گا، قیامت کا سور پھونک دیا جائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کیا در اور کیا دیوار، کیا محل اور کیا جھوپڑیاں سارے برابر کر دو، درخت کھیل دو اور پہاڑوں کو چلا دو، سمندروں کو آبادیوں کی طرف چلنے کی اجازت دے دو، یہ دنیا فنا ہو جائے گی، آسمان ٹوٹ کے زمین پر گرے گا اور ستارے ٹکڑے بکھر کے جائیں گے، سب کے سب ختم کر دے گا۔ یہ جب تک قائم ہے جب تک زمین پر وہ اللہ کا گھر قائم ہے، اور جس دن اللہ کا گھر ختم ہوگا دنیا کا ہر گھر نیست و نابود کر دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، سمیع صاحب، مفتی عبدالسمیع صاحب۔ اس گھر سے روکا گیا تھا، کیا دل پہ گزر رہی ہوگی؟ گزر رہی ہوگی کہ نہیں؟ تمہیں تو کورونا کے دور میں تمہاری ہی صحت کے لیے ڈاکٹروں کے پرامرش اور کہنے پر تمہیں کورونا سے بچانے کے لیے حکومت نے پابندیاں عائد کی تھیں کہ مسجد میں بھی آپ انٹری مت کرو، صرف 5 لوگ امام صاحب کے ساتھ کھڑے ہوں، وہ بھی فاصلے پر کھڑے ہوں۔ شروع میں تو پابندیاں نہیں تھیں، مگر جب ان کو پتہ چلا کہ تمہارا حرم ہی بند کر دیا گیا اور بیت اللہ ہی میں تالے ڈال دیے گئے اور مسجد نبوی میں بھی نمازیوں کو اجازت نہیں دی، تو ان کو پھر دلیل ہاتھ آئی کہ نہیں آئی، اور انہوں نے کہا کہ جب بیت اللہ میں طواف نہیں ہو رہا ہے اور خانہ کعبہ کی بھی زیارت نماز نہیں پڑھی جا رہی ہے، تو وہ تو تمہارا مکہ ہے، مدینہ ہے، قبلہ ہے، مرکز ہے، ساری دنیا کا وہ ہے، تو جب وہاں پابندی تم خود عائد کر سکتے ہو تو پتہ چلا تمہارے پاس کوئی دلیل ہوگی نا، تمہارے ہی مفتیوں نے کہا ہوگا، وہاں کے قاضی اور مفتی نے یہ فیصلہ دیا ہوگا، لہٰذا ہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے تحفظ کے لیے یہاں 5 لوگ تم حاضر ہو جاؤ۔ اس وقت تمہارے دل پہ کیا گزرتی تھی مجھے بتاؤ؟ تھی نا؟ تو صحابہ پر جب یہ گزری تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جذباتی مرحلہ ہے، اس وقت یہ آیت اتاری وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، انصاف قائم کرو، تمہیں جب موقع ملے انصاف کا تو انصاف قائم کرو گے، یہی تمہیں سمجھانے کے لیے تمہارا رسول آیا، تمہارا آخری پیغمبر آیا، اور تمہارا اس کے لیے انتخاب ہوا، یہی بتانے اور سمجھانے کے لیے اللہ نے اپنا آخری صحیفہ اور کتاب آپ کو دی۔ جب تک تم انصاف کرتے رہے اللہ تبارک بتائیں تمہیں عزتیں اور سربلندیاں عطا فرمائیں، مگر جب تم نے انصاف کی چادر اتار پھینکی اور ظلم کا لباس پہن لیا اور خود ظالم بن کر کے دنیا پر براجمان ہوئے، تو پھر اللہ تبارک بتائیں نے کہا کہ اس وقت تک تمہیں تمہاری کھوئی ہوئی عزت عظمت واپس نہیں دوں گا، جب تک کہ تم پھر انصاف کی طرف پلٹ کے واپس نہیں آجا۔ اس کے دروازے تو پھر کھلے، پہلے اپنے کو ثابت کرو کہ آپ اس امانت کے حقدار ہو۔ وقت نہیں ہے، آیت جو پڑھی اس کی تشریح بھی رہ گئی، جیسے حضرت مولانا حسن صاحب کا پورا بیان رہ گیا، ایسے میرے بھی سارے ارمان لگ گئے، مگر میں صرف آپ کا شکریہ ادا کرنے آیا، میں تقریر کرنے نہیں آیا۔ تقریر تو بہت کر لی، پہلے بھی کی، آج بھی کر رہا ہوں، اور اب تقریر سے اوب بھی گیا۔ میں جب اس طرح کے ادارے دیکھتا ہوں تو اب میرا دل حسرت کے ساتھ، یاس کے ساتھ، مایوسیوں کے ساتھ مجھے پکار کر یہ کہتا ہے کہ تم نے اپنی زندگی اداروں میں، تقریروں میں، کوچوں میں، گلیوں میں، کھلیانوں میں، عیدگاہوں میں، پارکوں میں،
شادی حالوں میں اور یہاں تک کہ ہوائی جہاز تک میں، الحمدللہ حج کے سفر پر ہوائی جہاز میں بھی ایک ساتھی ہمارے مراد آباد کے ملے، ایئر ہوسٹس سے بات کی اور مجھ سے کہا کہ یہاں بھی آپ اپنی تقریر سنا دیجئے، حج کے احکام بتا دیجئے، احرام کے احکام بتائیے، انہیں لبیک اللہم لبیک کی صدا سنائیے۔ جس اسپیکر سے اور جس انسٹرومنٹ سے ایئر ہوسٹس یہ کہتی ہیں کہ اپنی بیلٹیں باندھ لو، جس سے اعلان ہوتا ہے پلین اترنے والا ہے، اب ذرا اپنے آپ کو درست چست کر لو، وہ مائک میرے ہاتھ میں آیا اور میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس وقت بھی مجھ سے اللہ تعالیٰ نے کہا تو نے سمندر میں بھی میرا ذکر کیا ہے، تو نے زمین پہ میرا ذکر کیا ہے، آج ایئر اسپیس میں اس ہوائی جہاز میں بھی لبیک اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت والملک لک لا شریک لک۔ اس کی صدا یہاں گونجوا دے۔ وہ وقت مجھے آج بھی یاد ہے، نہ وہ حاجی مجھے ملتے، نہ وہ میرے دوست مرابات کے مجھے ملتے، نہ فضا میں مجھے بولنے کا موقع۔ مینا میں پہنچا، وہاں لوگوں نے ایسے ہی کرسی پر بٹھا دیا اور پھر مزدلفہ میں گئے، عرفات میں گئے۔ میرے ساتھی تھے وہاں کچھ سنبھل کے مجھے کھڑا کیا اور کہا کہ دعا کر دیجئے، ہمارے کچھ ساتھی قید میں ہیں اور جیلوں میں بند ہیں، یہ عرفات کا میدان ہے، مفتی صاحب دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیے۔ ہم ہاتھ اٹھاتے رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کو باعزت بری کیا اور کسی کو اللہ نے رہائی کا پروانہ دیا۔ لیکن وقت کا دھارا پھر بدلا اور پھر ہمارے لیے کوئی عرفات میں پہنچا، کسی نے طواف کیا، کوئی مزدلفے میں گیا، کسی نے عمرہ کیا، کسی نے اعتکاف کیا، کسی نے روزے رکھے اور کسی نے منتیں مانی۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے آپ کے بیچ لے آیا، مگر مجھے تقریر کا حقیقی شوق نہیں رہا، اب شوق ہے اس ٹکڑے کا جو کسی شخص نے مجھے بڑی امیدوں اور آرزوں کے ساتھ سپرد کیا تھا۔ ہاپوڑ کے پاس ایک گاؤں ہے چھوٹا، پٹنہ مراد پور، چودھریوں کی بستی کہلاتی ہے۔ وہاں ایک بیگھہ جگہ مجھے ملی، میں جلسوں کے ساتھ اسے تعمیر کرتا رہا، وہ تعمیر ہوئی، لیکن جو میرے خواب تھے وہ میرے خوابوں جیسی عمارت نہ بن سکی، اس جیسا ادارہ نہ بن سکا۔ پھر میرے ساتھ وہ ادارہ بھی آزمایا گیا اور اس کی بھی آزمائش ہوئی، گاؤں والے آزمائے گئے، ان کی آزمائش ہوئی، چیل کی طرح اور کووں کی طرح تاکنے والوں نے اسے تاکا بھی اور یہ کہا یہ عمارت ہمارے حوالے کر دو، یہ قوم کی امانت ہے، یہ ضائع ہو رہی ہے۔ لیکن میں مبارکباد دیتا ہوں اس بستی کے چند احباب کو اور نوجوانوں کو جنہوں نے اس وقت بڑی کامیاب بات کہی، ایک سنہرا جملہ کہا، اے تاریخ تو اسے رقم کر لے، اے نوجوان تو اسے اپنے سینے میں بسا لے۔ انہوں نے بڑا تاریخی جملہ کہا، اے تاریخ تو اسے اپنے دامن میں بہت سارے جملے لیے ہوئے ہیں، اسے بھی لکھ لے۔ اس نوجوان نے وہاں یہ کہا، تمہیں یہ لگے ہوئے اینٹ اور پتھر، یہ بنی ہوئی سیمنٹ کی عمارت تو قوم کی عمارت نظر آ رہی ہے، مگر وہ عبدالسمیع کیا قوم کی امانت نہیں ہے؟ کیا وہ قوم کے لیے آج قید و بند کی زندگی میں نہیں ہے؟ یہ عمارت اسی کی کھڑی کی ہوئی ہے، وہی جھولی پھیلا کر اور دامن پھیلا کر قوم کے پاس گیا تھا اور اس نے قوم سے بھیک مانگی تھی، کسی سے اینٹ مانگا، کسی سے سیمنٹ مانگا، کسی سے پتھر مانگا، کسی سے ٹوٹی مانگی اور کسی سے فرش مانگا، کسی سے 1 روپیہ مانگا اور اس عمارت کو آ کر کھڑا کیا۔ یہ عمارت اس امانت کے لیے ترس رہی ہے، اس کے قدم ترس رہے ہیں۔ جاؤ، ہم انتظار کریں گے اسی طرح جس طرح یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے یوسف کا انتظار کیا تھا اور ان کے بھائیوں نے یہ کہا تھا، ابا جان آپ ہلاک ہو جاؤ گے، آپ پاگل ہو جاؤ گے، بار بار یوسف کا ذکر کرتے ہو اور یوسف کا تذکرہ کرتے ہو، یوسف تو نہ جانے کہاں کا گم ہو گیا ہوگا۔ اس وقت یوسف علیہ السلام کے ابا نے کہا تھا، ان کے دل سے، ان کی زبان سے نکلا ہوا جملہ قرآن کی آیت بن گیا ہے، اے میرے بیٹو اذهبوا، جاؤ، فتحسسوا من یوسف و اخیہ، یوسف اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔
لا تیأسوا من روح اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس مت ہو، انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، اللہ پر جو ایمان نہیں لاتے وہی اللہ کی رحمت سے مایوس ہوتے ہیں، ایمان والا مایوس نہیں ہو سکتا۔ اللہ نے یوسف علیہ السلام کو واپس کیا، لہٰذا انہوں نے کہا ہم انتظار کریں گے فیصلہ آنے تک کا، فیصلے کے بعد کچھ ہوگا، باقی ہم ٹوٹے پھوٹے اس کو چلائیں گے۔ لہٰذا انہوں نے کورونا تک چلایا، اس کے بعد وہ بند ہو گیا، اور کورونا کے 1 سال بعد الحمدللہ 2022 میں آئی۔ اس سنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں آپ سے صرف یہ درخواست کرتا ہوں کہ وہ امانت میرے سپرد کی گئی، میں مر جاتا اس کا ذمہ دار نہیں تھا۔ میں نے لکھا ان کو، کسی بھی مولوی کو بٹھا دو، کسی عالم کو دے دو، کسی بھی شخص کو دے دو، مجھ سے جہاں سائن کرانے ہیں کرا لو، تنظیم اپنی بنا لو، سوسائٹی بنا لو، مجھے نہیں چاہیے، یہ تمہاری امانت ہے، تمہارے سپرد ہے۔ مگر میں زندہ رہا، واپس بھی آ گیا، ان تک پہنچنے کا موقع ملا۔ اب دل میں یہی درد اور حسرت ہے کہ مولا تو نے بڑی بڑی درسگاہیں بنوائیں، چھوٹے چھوٹے گاؤں میں بڑی بڑی مساجد تعمیر تو نے کرائیں، تو نے اچھے لوگوں کو ملائے۔ اے مولا میرے آنکھوں میں بھی کچھ سپنے ہیں، خواب ہیں، وہ خواب جو تو نے مجھے کل دکھائے تھے قید میں مجموع کے بیچ، میں زبان تو نہیں بول سکتی تھی، جسم تو تمہارے بیچ نہیں آتا تھا، مگر میں رات کو جب سوتا تو کبھی کسی مسجد میں جمعے کی نماز پڑھاتا ہوا ہوتا، کبھی اس کے ممبر پر تقریر کرتا میں اپنے آپ کو دیکھتا، کبھی اس مجمع کو خطاب کرتے ہوئے دیکھتا۔ آنکھوں کو یقین نہیں ہے مجھے میسر آئیں گے یا نہیں آئیں گے، یہ موقع ملے گا یا نہیں ملے گا، حکومت وقت مجھے پھر سے اجازت دے گی یا نہیں دے گی، یہ بھی مجھے خوف تھا، مگر میں شکر گزار ہوں حکومت وقت کا بھی کہ اس نے مجھے پھر سے دی اور یہ کہا کہ اپنے نوجوان بچوں کو سنوارنے کے لیے، ان کو جذباتیت سے پاک کرنے کے لیے، انہیں قانون توڑنے سے روکنے کے لیے اللہ کا بھی اور یہاں کا بھی آپ کی ضرورت ہے، ان کی طرف سے مجھے اجازت ملی اور میں شکریہ ادا کرتا ہوں اپنے علماء کا، اس عوام کا، آپ کا، خواص کا، کہ آپ کی طرف سے مجھے وہ محبت ملی، وہ پیار ملا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو اللہ نے محبت ڈالی ہے اس کا شکریہ میں ادا نہیں کر سکتا۔ اسی شکریہ کی ادائیگی کے لیے میں رات و دن بھاگ رہا۔ مقصد تقریر نہیں ہے، سمجھ گئے؟ 5 منٹ اور لے لوں آنا، بس 5 منٹ اور لیتے ہیں، آدھے گھنٹے کا تھا۔ بڑا واقعہ ہے جو آپ کو یاد ہے، میں نے آیت پڑھی وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ۔ موسیٰ علیہ السلام حضرت خضر کے ساتھ چلتے اور 3 واقعات ان کو پیش آتے ہیں، ان میں کا ایک میں نے منتخب کیا۔ دیوار تھی ایک گاؤں میں، ایک بستی میں، وہ گرا چاہتی تھی، گر جاتی۔ بستی کے لوگ بڑے عجیب و غریب تھے، کھانا نہیں کھلایا موسیٰ علیہ السلام کو، ضیافت نہیں کی، آپ نے تو ماشاءاللہ کھانا بھی کھلایا اور من پسند کا۔ جب دیوار سیدھی کی موسیٰ علیہ السلام بول پڑے، کہا اے خضر آپ کی بھی عجیب مسئلہ ہے، معصوم بچے کا قتل بلا وجہ، ہم پر احسان کرنے والے کشتی سواروں کی کشتی توڑ ڈالی، اور یہ مستحق نہیں تھے احسان کے، ان کی دیوار آپ نے ویسے ہی سیدھی کر لی، ان کم بختوں سے تو پیسے لینے چاہیے تھے۔ کہا کوئی بات نہیں، میں اب تم کو بتاتا، یہ دیوار یتیم بچوں کی تھی۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا، اور اس دیوار کے نیچے ان بچوں کا خزانہ تھا جو ان کے کسی باپ دادا یا پردادا نے چھپا کے رکھا ہوا تھا، یہ بچے نہیں جانتے مگر اللہ جانتا تھا۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان بچوں کا باپ ایک نیک انسان تھا۔ فَأَرَادَ رَبُّكَ أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، تیرے رب نے چاہا کہ یہ بچے اپنی قوت کو پہنچ جائیں، اپنی طاقت کو پہنچ جائیں، یعنی جوان ہو جائیں، جب یہ لٹ اٹھا سکے اور جب یہ لوگوں کا مقابلہ کرنے کے قابل ہو جائے۔ وَيَسْتَخْرِجَا
کنزہما، اور اس وقت یہ اپنا خزانہ نکال لیں. یہ دیوار ابھی ذرا سے دھکے سے گر جاتی، بارش کی بوندوں سے گر جاتی، اگر یہ اب گر جاتی تو خزانہ دکھ جاتا، اور اس بستی کے لوگ یتیم کا مال ہڑپ کر جاتے اور بچے ایسے ہی رہ جاتے. اس لیے میں نے ان کو سیدھا کیا ہے. میں شاید صاحب کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم میں کا ہر شخص ذمہ دار ہے. عالم ہے تو اس کی الگ ذمہ داری ہے، گاؤں کا پردھان ہے تو اس کی دوسری ذمہ داری ہے، ممبر ہے تو ایک اور ذمہ داری ہے. اگر وہ 10 بچوں کا باپ ہے اور 8-7 بیٹے اس کے طاقتور ہے تو اس کی بھی ایک ذمہ داری ہے. گاؤں میں، پڑوس میں یہ دھیان رکھو، کوئی بیوہ تو نہیں ہے، کوئی اس کے مال پہ نظریں گاڑے ہوئے تو نہیں ہے، کوئی یتیم بچہ تو نہیں ہے کہ اس کا باپ اپنے بچے کو یتیم چھوڑ کر چلا گیا ہے. کئی لوگوں کی نظریں، یہ اس کے اپنے خاندان کے لوگوں کی نظریں ان کے مال پر تو نہیں ہیں. وہ بیوہ کیسے زندگی گزارتی ہے، وہ یتیم کیسے زندگی گزارتے ہیں. کہیں کسی کے ساتھ ظلم و ستم تو نہیں ہو رہا ہے. اگر کہیں ایسا ہو رہا ہے تو اے لوگوں، تمہیں دور حاضر کا خضر بن کر اس دیوار کو سیدھا کرنا ہوگا. جب تک وہ بچے جوان نہ ہو جائیں، جب تک وہ بیوہ کے بچے بالغ نہ ہو جائیں، اس وقت تک تمہیں ان کے خزانے کی حفاظت کرنی ہے، اس بیوہ کی آبرو کی حفاظت کرنی ہے، اس یتیم بچے کے جسم کی، جان کی اور ایمان کی حفاظت کرنی ہے. خالی یہ کہہ کے مت چلے جاؤ کہ بس اللہ پرسان حال ہے، وہ خود دیکھے. یہ طے کرو آپ اس لیے دنیا میں آئے. کریں گے ایسا؟ اور یہ مرکز ہیں دین کے، مسجد اور مدرسہ. سکھوں کے گردوارے ان کی عبادت گاہ ہے، وہ وہاں سے پورا نظام چلاتے ہیں. تمہارا پورا نظام مسجد نبوی سے چلا ہے. ہم کیوں یہاں سے آج فراموش کر گئے؟ مدرسے اور مسجدیں پوری بستی کا ایک مرکز ہیں. انہیں مرکزیت حاصل ہونا چاہیے، اور میری درخواست ہے، اور اس چینل کے ذریعے بات ملک اور بیرون ملک پہنچے گی، اسے مرکزیت بنائیے. اور یہ دھیان رکھیے کہ جس طرح ذمہ داری یہاں پڑھنے والے بچوں کی ہم نبھاتے ہیں، اسی طرح وہ غریب، یتیم، مسکین، بیوائیں، کمزور، محتاج، معذور ہماری بستی میں رہتے ہیں، ان کا بھی ہم انتظام کریں. یہی قوم کریں گے ایسا. گجرات میں ایسے لوگ ہیں، وہاں ایسے ادارے ہیں، مدرسوں کی طرف سے ایمبولینس ہیں، اور وہ ایمبولینس جاتی ہیں، گورنمنٹ کے ایمبولینس کو ضرورت نہیں پیش آتی. آج ہم اس کی شروعات کر رہے ہیں، آج ہم یہ آپ کو کہہ رہے ہیں. انشاءاللہ امید ہے کہ چراغ یہاں سے جلے گا اور اس کی روشنی ملک اور بیرون ملک پہنچے گی. ہر گاؤں، ہر بستی میں کوئی ایسا سسٹم ہوگا جس میں ہم یتیم کی روزی، اس کی کفالت، اس کی تعلیم کا انتظام کریں گے. اور یہی نہیں، آگے بڑھ کر کہتا ہوں، ہر بچہ عالم نہیں ہو سکتا، ہر بچہ حافظ نہیں ہو سکتا. حافظ کا بچہ بھی ضروری نہیں کہ حافظ ہو جائے، اور مولوی کا بچہ بھی ضروری نہیں کہ مولوی ہو جائے. اگر اس کا ذہن ادھر نہیں چلتا، حفظ کی طرف نہیں چلتا، لیکن وہ قلم اٹھا کر لکھنا چاہتا ہے، وہ دوسری تعلیم حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ڈاکٹر بن کر علماء کی خدمت کرنا چاہتا ہے، ان کی بیویوں کی فری دوا دینے کی امید اور آرزو رکھتا ہے، تو جو ڈاکٹر بننا چاہتا ہے اسے ڈاکٹر بنا لو، جو انجینئر بننا چاہتا ہے اسے انجینئر بنا لو، اور جو ماسٹر اور پروفیسر بننا چاہتا ہے اسے ماسٹر اور پروفیسر بنا لو، اور جو کوئی وکیل بننا چاہتا ہے اور مظلوموں کا کیس صرف اس لیے لڑنا چاہتا ہے کہ مظلوم کے پاس وکیلوں کے سے لٹنے کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو اسے وکیل بھی بنا دو. نیت صحیح ہو، قوم کی خدمت کرنا چاہتا ہو، ملک کی خدمت کرنا چاہتا ہو، ملت اور انسانیت کی خدمت کرنا چاہتا ہو، مگر اس کے خواب پورا ہونے کے لیے ضرورت ہے کچھ معمولی رقم کی، کورس کی، کتابیں لانے کی، ڈریس کی اور فیس بھرنے کی. تو آپ آگے بڑھو، آگے بڑھو. جو آگے بڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے آگے بڑھائے گا، اور اللہ اس دنیا میں بھی نوازے گا اور آخرت میں بھی نوازے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. جزاک اللہ.